ایک گاؤں میں ایک بہت پرانی گفا تھی۔ اس گفا کے آس پاس کوئی بھی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، کیونکہ گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ وہ ایک خونی گفا ہے۔ جو بھی اس گفا میں جاتا تھا وہ پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن کی بات ہے کہ رامو جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہے۔ وہ لکڑیاں کاٹ کر جنگل سے واپس آ رہا ہوتا ہے، تبھی بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ساری کاٹی ہوئی لکڑیاں بھیگنے لگ جاتی ہیں۔ ارے یہ کیا؟ جب میں صبح نکلا تھا تب تو بارش کی کوئی امکان نہیں تھی، اب اچانک یہ بارش کہاں سے شروع ہو گئی؟ اب میں کیا کروں؟ تبھی اسے گفا دکھائی دیتا ہے۔ ارے یہ تو وہی گفا ہے، اس میں تو جو بھی جاتا ہے وہ پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ اب میں کیا کروں؟ اس گفا میں جاؤ یا نہ جاؤ؟ میرے پاس تو دوسرا راستہ ہے نہیں۔ ایک کام کرتا ہوں، تھوڑی دیر اس گفا میں رک جاتا ہوں۔ رامو اس گفا کے اندر چلا جاتا ہے۔ اندر جانے پر اسے خوفناک آوازیں سنائی دیتا ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے مگر اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ پھر وہ تھوڑا اور اندر چلا جاتا ہے اور پھر وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ ادھر گاؤں میں رامو کی بیوی اور اس کا بیٹا اس کا انتظار کرتا ہے، لیکن پوری رات گزر جاتی ہے لیکن رامو گھر واپس نہیں آتا۔ پھر اگلے دن صبح ہونے پر رامو کی بیوی اور اس کا بیٹا گاؤں والوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں رامو کی لاپتہ ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ ارے بھیا، میرا شوہر کل جنگل گئے تھے لکڑیاں کاٹنے، لیکن ابھی تک لوٹ کر واپس نہیں آئے۔ میرا مدد کرو انہیں ڈھونڈنے میں۔ میں نے کل رامو کو جنگل میں دیکھا تھا، وہ لکڑیاں کاٹ کر گھر کی طرف آ رہا تھا، تبھی بہت تیز بارش شروع ہونے لگی۔ وہ اس بارش سے بچنے کے لیے اس خونی گفا میں چلا گیا۔ تم تو جانتی ہی ہو وہ خونی گفا، اس گفا میں جو بھی اندر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ہائے اللہ، اب میرے شوہر کا کیا ہوگا؟ بھیا آپ ہماری مدد کیجیے، آپ کچھ گاؤں والوں کو ساتھ لے کر اس گفا کے اندر چلے جائیے، کیا پتہ آپ کو میرا شوہر اور باقی گاؤں والے زندہ مل جائیں۔ نہیں نہیں بہن، ہم وہاں مرنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ سب بولتے ہیں اس گفا میں ایک چڑیل ہے، جو بھی اس گفا میں جاتا ہے وہ اسے کچا کھا جاتا ہے۔ نہیں نہیں، ہمیں معاف کرو، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ پھر سمرین اور اس کا چھوٹا بیٹا گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ماں کو پریشان دیکھ کر چھوٹو اپنی ماں کو بولتا ہے، ماں تو پریشان مت ہو، میں بابا کو واپس گھر لے آؤں گا۔ ارے بیٹا، جب پورا گاؤں والے اس گفا میں جانے کی ہمت نہیں کرتا تو تم کیا کر لو گے؟ کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا۔ جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، تم سو جاؤ۔ چھوٹو رات بھر سو نہیں پاتا اور وہ اپنے بابا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اپنے بابا اور باقی گاؤں والوں کو ضرور اس خونی گفا سے واپس لے آؤں گا۔ یہی سوچ کر وہ آدھی رات کو جنگل کی طرف چلنے لگتا ہے۔ جنگل کے راستہ بہت ہی خوفناک ہوتا ہے۔ چھوٹو کو بہت خوفناک آوازیں سنائی دیتے ہیں، لیکن وہ گھبرائے بغیر اس گفا کے طرف جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس گفا میں پہنچ جاتا ہے۔ گفا میں پہنچ کر اسے کوئی بھی وہاں گاؤں والا دکھائی نہیں دیتا، صرف خوفناک آوازیں ہی سنائی دیتے ہیں۔ پھر وہ ہمت کر کے اس گفا میں اور اندر چلا جاتا ہے، تبھی اچانک اس کے سامنے ایک چڑیل آ جاتی ہے۔ ارے یہ کون ہے جو اس گفا میں مرنے کے لیے آیا ہے؟ چھوٹو اس چڑیل کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے، ڈر کے مارے وہ کانپنے لگتا ہے۔ اس چڑیل کو دیکھ کر چنٹو کی حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنے جگہ سے ہلتا نہیں ہے، وہ اپنے جگہ پر ڈٹا ہی رہتا ہے۔ چڑیل اسے بہت ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر ڈٹا رہتا ہے۔ ارے یہ تو چھوٹا بچہ ہے، یہ تو میرے کسی کام کا نہیں ہے، اسے یہاں سے کیسے بھگاؤں؟ یہ تو میرا سارا کام خراب کر دے گا۔ دوسری طرف چھوٹو کو گھر میں نہ پا کر اس کی ماں گھبرا جاتی ہے۔ ہائے اللہ، اب چھوٹو آدھی رات کو کہاں چلا گیا؟ کہیں وہ اپنے بابا کو چرانے اس خونی گفا میں چلا تو نہیں گیا؟ ہائے اللہ، اب میں کیا کروں؟ پھر وہ بھاگتی ہوئی شامو کے گھر جاتی ہے اور وہ اس سے مدد مانگتی ہے۔ بھیا، چھوٹو گھر سے لاپتہ ہے، وہ ضرور اپنے بابا کو چرانے اس خونی گفا میں گیا ہوگا، آپ میری مدد کیجیے۔ پھر شامو بھاگ کر باقی گاؤں والوں کے پاس مدد مانگنے جاتا ہے۔ ارے بھیا کالیا، چھوٹو بھی اس خونی گفا میں چلا گیا ہے، اب ہم سب کو مل کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔
اگر ایک بچہ اکیلا اس جنگل میں اس خونی گفا میں جانے کی ہمت دکھا سکتا ہے تو ہمیں اپنے آپ پر شرم کرنی چاہیے۔ تم صحیح کہہ رہے ہو شامو، چھوٹو کی ہمت کو دیکھ کر مجھ میں بھی ہمت آ گئی ہے۔ چلو ہم سب اس خونی گفا میں جاتے ہیں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہی سوچ کر کچھ گاؤں والے مل کر اس خونی گفا کی طرف جاتے ہیں۔ دوسری طرف وہ چڑیل چھوٹو کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن چھوٹو اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ ارے بچے، کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ میں تمہیں کچا کھا جاؤں گی۔ تجھے آخری بار کہہ رہی ہوں، یہاں سے چلے جا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اے چڑیل، میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے لیے اپنا جان دے سکتا ہے تو میں ان کے لیے اپنا جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں انہیں یہاں سے لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اب میں تم سے نہیں ڈرتا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ ارے یار، یہ تو بہت بہادر ہے، یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اسے یہاں سے کیسے بھگاؤں، کہیں میرا سچائی سب کے سامنے نہ آ جائے۔